19 پڑھیں گے صفحہ نمبر 97 پر اسلامی ممالک کی تنظیم OIC۔ مسلمان قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو ایک کلمے سے بنی ہوئی ہے، ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کتاب کے ماننے والوں کو ہمیشہ سے ایک ہی قوم بننے کی تاکید کی گئی ہے۔ تاکید کی گئی ہے مطلب ہے اصرار کیا گیا ہے، زجر تقاضا کیا گیا ہے، زور دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ایک کو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، یعنی کہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں امت مسلمہ کے اتحاد اور بھائی چارے پر زور دیا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشد ضرورت محسوس کی گئی۔ اشد کا مطلب ہوتا ہے شدید، زیادہ۔ اس اتحاد کے مقصد کے حصول کے لیے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ حصول کا مطلب ہے حاصل کرنا۔ اس تنظیم کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز نے پیش کی تھی اور اس کا پہلا اجلاس 1926 میں مکہ مکرمہ میں بلایا گیا۔ دوسرا اجلاس 1931 میں ہوا اور بیت المقدس کو اسلامی تنظیم کا صدر دفتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بعض وجوہات کی بنا پر تنظیم زیادہ عرصے تک متحرک اور فعال نہ رہ سکی۔ وجوہات کا مطلب ہے یہ وجہ کی جمع ہے، اور متحرک کا مطلب ہے حرکت کرنا، فعال کا مطلب ہے مؤثر۔ تاہم 1965 میں حج کے مبارک موقع پر 35 اسلامی ممالک کی 165 مقتدر شخصیات نے اس تنظیم یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کو از سر نو قائم کیا۔ مقتدر شخصیات کا مطلب ہے وہ شخصیات جن پر اقتدار ہے، صاحب اقتدار لوگ یعنی حکمران۔ از سر نو قائم کیا، نئے سرے سے قائم کیا، اور یہ طے ہوا کہ اس تنظیم میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ عالم اسلام کے باہمی اختلافات کے حل اور علاقائی تنازعات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس تنظیم کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام جو اسلامی ممالک ہیں اور مسلم امہ ہے ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو حل کیا جائے اور جو علاقائی تنازعات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جا سکے۔ اسی دور میں مصر، شام، اردن جیسے اسلامی ممالک اسرائیل کی اور پاکستان اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی جارحیت کا نشانہ بن چکے تھے۔ جارحیت کا مطلب ہے ناجائز حملہ۔ عراق اور ایران کے تنازع کے ساتھ ساتھ قبرص کا مسئلہ بھی درپیش تھا، یعنی کہ قبرص کے مسئلے کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہونے والا یہ اجلاس پوری مسلمہ امہ کے لیے نیک فال ثابت ہوا۔ نیک فال مطلب اچھا شگون ثابت ہوا۔ دنیا میں پائے جانے والے مسلم ممالک کے اتحاد کے لیے کوششیں جاری تھیں کہ اسی دوران ایک غیر معمولی سانحہ پیش آیا۔ سانحہ کا مطلب تھا واقعہ یا حادثہ۔ اگست 1969 میں یہودیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کی۔ اس المناک سانحے نے پورے عالم اسلام کو غم و غصے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ المناک کا مطلب ہوتا ہے غمگین کرنے والا، کیفیت کا مطلب ہے حالت۔ چنانچہ مسلمانوں میں یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ دنیا کے تمام مسلم ممالک کا ایک پلیٹ فارم پر متحد اور یکجا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یکجا ہونا کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا۔ 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں مراکش کے شاہ حسین کی صدارت میں اسلامی ممالک کی تنظیم کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں 24 اسلامی ممالک کے سربراہان شریک ہوئے تھے۔ سربراہان سربراہ کی جمع ہے، اس لیے اس کانفرنس کو پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کہتے ہیں۔ اس تنظیم کا دوسرا اجلاس 1974 میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں لاہور پاکستان میں منعقد ہوا تھا۔ پہلا اجلاس 1969 میں شاہ حسین کی صدارت میں منعقد ہوا، جبکہ دوسرا اجلاس ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں لاہور میں منعقد ہوا تھا۔ پنجاب اسمبلی ہال لاہور میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں 40 اسلامی ممالک نے شرکت کی۔ اب تک اس کانفرنس کے متعدد اجلاس منعقد ہو چکے ہیں۔ متعدد کا مطلب ہے کئی۔ اقوام متحدہ کے بعد اسلامی ممالک کی یہ تنظیم دنیا کی دوسری سب سے بڑی تنظیم ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے تمام مسلم ممالک اس تنظیم کے رکن ہیں۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کا مرکزی دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ اس تنظیم کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے جس کے وسط میں سفید دائرہ ہے۔ اس سفید دائرے میں سرخ ہلال ہے اور اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا گیا ہے۔ ہلال
پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ اس تنظیم کے تمام اجلاسوں میں عالم اسلام کو درپیش مسائل اور آپس کے تنازعات کے معاملے میں باہمی اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا گیا ہے۔ باہمی اتحاد کا مطلب ہے آپس میں اتحاد، اور یکجہتی کا مطلب ہے مل جل کر یا متحد ہو کر۔ اس کے علاوہ مسلم اقتصادی برادری کی بنیاد ڈالنے، سائنسی تحقیق، علم کے فروغ اور جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے اشتراک عمل پیدا کرنے کی ضرورت بھی محسوس کی گئی۔ فروغ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، اشتراک عمل کا مطلب ہے حصہ داری۔ مسلم ممالک ایشیا، افریقہ اور یورپ کے بر اعظموں میں موجود ہیں۔ دنیا کے اہم ترین بری، آبی اور ہوائی راستوں کے علاوہ دنیا کی خوبصورت وادیاں، نہایت اہمیت کے حامل بڑے بڑے پہاڑی سلسلے اور معدنی ذخائر ان اسلامی ممالک میں موجود ہیں۔ پوری دنیا میں پائے جانے والے زیر زمین تیل کا 75% حصہ مسلم ممالک کی ملکیت میں ہے۔ یعنی کہ زمین کے نیچے جو تیل نکالا جاتا ہے اس کا 75% حصہ جو مسلم ممالک ہیں ان کی ملکیت ہے۔ اس تنظیم کے پاس وسائل کی کمی نہیں، اگر کمی اور فقدان ہے تو مکمل یکجہتی اور اتحاد کا ہے۔ فقدان کا مطلب بھی کمی ہے۔ اگر اس تنظیم کے پلیٹ فارم پر تمام مسلم ممالک جمع ہو جائیں اور باہمی اختلافات اور رنجشوں کو ختم کر ڈالیں، رنجشوں کا مطلب بھی جھگڑے یا اختلافات ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ اسلامی ممالک دنیا کے طاقتور ترین بلاک کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم اس مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہے، یعنی کوشش کر رہی ہے کہ مسلمان ممالک کے مابین معاشرتی، تجارتی، معاشی اور اقتصادی رشتوں کو بنیاد بنا کر افہام و تفہیم کی فضا اور ماحول پیدا کیا جائے۔ افہام و تفہیم کا مطلب ہے باہمی صلاح مشورے، مسلمان نوجوانوں کو باعمل مسلمان بنانا، مسلم امت کو متحد کرنا، کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا اور مسلمانوں میں معاشرتی اور معاشی توازن پیدا کرنا اسلامی ممالک تنظیم OIC کے اہم ترین مقاصد ہیں۔ تو اس سبق کو پڑھ کے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح اسلامی ممالک کی تنظیم جو ہے وہ عالم اسلام کے اتحاد اور ان کے آپس میں باہمی اختلافات کو دور کرنے کے لیے اور تمام جو ہے ان کے رنجشیں ختم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق اسلامی ممالک کی تنظیم۔ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے جو مشکل الفاظ صفحہ نمبر 141 پر دیے گئے ہیں ان کو لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مختصر جواب دینے ہیں اپنے سوالات کے۔ پہلا سوال ہے اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشد ضرورت کا محسوس کی گئی۔ تو اس کا جواب سبق کے بالکل شروع میں شعر کے آگے ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشد ضرورت محسوس کی گئی۔ اس کے بعد ہے اسلامی ممالک کے قیام کی تجویز کس نے پیش کی؟ تو اس کا جواب بھی اسی پیراگراف کی دوسری لائن میں ہے کہ اس تنظیم کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز نے پیش کی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے اسلامی کانفرنس کا پہلا اجلاس کب اور کہاں بلایا گیا؟ تو اس کا جواب اس کے آگے ہی ہے اسی پیراگراف میں کہ اس کا پہلا اجلاس 1926 میں مکہ مکرمہ میں بلایا گیا۔ سوال نمبر 4 ہے اسلامی کانفرنس عصر نو کب قائم کی گئی؟ تو اس کا جواب بھی اسی پہلے پیراگراف میں ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر یہ تنظیم زیادہ عرصے متحرک و فعال نہ رہ سکی، تب 1965 میں حج کے مبارک موقع پر 35 اسلامی ممالک کی 165 مختلف شخصیات نے اس تنظیم یعنی اسلامی ممالک تنظیم OIC کو عصر نو قائم کیا۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہے یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کب کی؟ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 98 کے شروع میں ہے، دوسری لائن۔ 5ویں سوال کا جواب صفحہ نمبر 98 کے شروع میں دوسری لائن ہے کہ اگست 1969 میں یہودیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کی۔ اس کے بعد ہے مراکش میں ہونے والی پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کس صدارت سے کی؟ جس کے جواب میں دوسرا پیراگراف ہے 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں مراکش کے شاہ حسین کی صدارت میں اسلامی ممالک کی تنظیم کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ آخری سوال ہے کہ لاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کس صدارت نے کی؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اس تنظیم کا دوسرا اجلاس 1974 میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں لاہور میں منعقد ہوا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے علامہ اقبال کے اس شعر کو اپنے خوش خط اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 کہ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ پہلا لفظ ہے
तंजीम, उसके बाद है बैतुल मुक़द्दस, मुतहर्रिक, फ़आल, जारहियत। तो इनके इराब आपको लगा कर दिखाए गए हैं, आपने इनको इसी तरह अपनी कॉपी पर लिखना है और इराब लगाने हैं। उसके बाद है दर्ज झेल अल्फाज के मानी लुगत से तलाश करके लिखें। तो ये अल्फाज आपको दिए गए यकजहती, सानिहा, जाहरियत, तनाज़ा, फुकदान, इनके मानी आपकी किताब के आखिर में सफ़ा नंबर 140 पर दिए गए हैं, आपने वहां से इसको लिखना और याद करना है। सबक इस्लामी ममालिक की तंजीम के हवाले से आपने दूसरे जवाब की निशानदेही करनी है। पहला है लाहौर में होने वाली दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में कितने ममालिक ने शिरकत की? तो इसका जवाब है 40 ममालिक। दूसरा है ज़ेर ज़मीन तेल का कितने फीसद हिस्सा ममालिक की मलकियत है? तो इसका जवाब है 75%। तीसरा, पहली जंग अजीम के बाद इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की महसूस की गई अशद ज़रूरत। तो चौथा जो इसका पॉइंट है वो है अशद ज़रूरत, वो इसका सही जवाब है। दुनिया के कितने इस्लामी ममालिक इस तंजीम का हिस्सा हैं? दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो इस तंजीम का हिस्सा हैं। इस्लामी ममालिक की तंजीम का मरकजी दफ्तर सऊदी अरब के किस शहर में है? तो ये सऊदी अरब के शहर जद्दा में है। मुसलमान कौम दुनिया की वाहिद कौम है जो बंधी हुई है एक कलमे से। उसके बाद है सवाल नंबर 6। ये सवाल नंबर 5 आपने किताब पर ही हल करना है। सवाल नंबर 6 है इस्लामी ममालिक की तंजीम का झंडा कैसा है और किन रंगों पर मुश्तमिल है? तो इसका जवाब सफ़ा नंबर 98 पर है। सफ़ा नंबर 98 का तीसरा पैराग्राफ है कि इस्लामी ममालिक की तंजीम का मरकजी दफ्तर, ये इस पैराग्राफ में इस तंजीम का झंडा सब्ज रंग का है, इसके वसत में सफेद दायरा है, इस सफेद दायरे में सुर्ख हिलाल है, उसके ऊपर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। तो ये सवाल नंबर 6 का जवाब है। सवाल नंबर 7 है किस समूह में से कोई से 4 इसमें नकरा तलाश करके लिखें? तो इसमें नकरा इसमें से आपको तलाश करना है। आपको पता है कि किसी भी आम शख्स जगह या चीज का नाम जो है वो इसमें नकरा है। तो जैसे कौम, तंजीम, रुकन, दफ्तर, झंडा वगैरह। सवाल नंबर 8 है कि दर्ज झेल अल्फाज की जमा लिखनी है। अब आपको अल्फाज दी गई हैं, आपने की जमा लिखनी है। पहला लफ्ज है तनाज़ा, इसकी जमा होगी तनाज़ात, सानिहा का सानिहात, तजवीज़ का तजावीज़, वजह का वजूह, ज़ख़ीरा का ज़ख़ाइर। सवाल नंबर 9 है कालम अलिफ को आपने कालम बेस के मुतल्लिक़ अल्फाज से मिलाना है। जैसे एक खुदा, एक रसूल, हरम, काबा, नील, साहिल, मुतहर्रिक, फ़आल, इख्तिलाफ़ात, तनाज़ात, ज़ख़ाइर, मादनियात। सवाल नंबर 10 है कि इस्लामी ममालिक की तंजीम का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। तो इस सबक का खुलासा आपने अपने अल्फाज में लिखना है, यानी कि इस सबक को आपने मुख्तसर करके इतना लिखना है कि ये उसका तीसरा हिस्सा या 1/3 हिस्सा हो। सवाल नंबर 11 है मुस्लिम इत्तेहाद के उन्वान पर एक मजमून तहरीर करें। आपने मजमून लिखना है जिसमें आपने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और भाईचारे के हवाले से उसमें अपनी आराम जो है वो बयान करनी है। उसके बाद है हुरूफ इल्लत। इल्लत का मतलब होता है बायस, वजह या सबब। तो ये ऐसे हुरूफ हैं जो किसी बात का सबब, उसकी वजह या उसका बायस बयान करने के इस्तेमाल होते हैं। हुरूफ इल्लत या हुरूफ तालील कहलाते हैं। हुरूफ इल्लत को हुरूफ तालील भी कहा जाता है। मतलब आखिर, क्योंकि, इसलिए, इस वास्ते, इस बायस, लिहाजा, चूंकि वगैरह ये सबब बयान करने वाले हुरूफ हैं, तो इन्हें हुरूफ इल्लत या हुरूफ तालील कहा जाता है। इसकी मिसालें दी गई हैं आपको कि मेहनत करो ताकि कामयाब हो जाओ। मेहनत करने की वजह क्या बताई गई है कि कामयाब होना। तो ताकि जो है वो इसमें हुरूफ इल्लत या हुरूफ तालील है। चूंकि वो गरीब है इसलिए फीस अदा नहीं कर सकता, इसलिए इसमें हुरूफ तालील है। मुझ पर रहम करो आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ, इस जुमले में आखिर हुरूफ इल्लत है। मैं इसलिए जाऊंगा कि उससे मुलाकात हो जाए, के हुरूफ इल्लत है। तुमने वादा तोड़ा लिहाजा अब मैं भी पाबंद नहीं। तो इस जुमले में लिहाजा हुरूफ इल्लत या हुरूफ तालील है। इन जुमलों में ताकि, इसलिए, आखिर, इसलिए, लिहाजा, बितरतीब जो है वो हुरूफ इल्लत है। तो ये था हमारा आज का सबक।